ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کہتے ہیں یہ شیخ توصیف الرحمان صاحب سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی مخلوق کے سامنے حاضر نظر نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی میں نے آیت نمبر 60 پڑھی ہے سورہ یونس کی وغیرہ۔ تو محترم بھائی کوئی بات نہیں، ہم آپ کو وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 60 بھی پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 اور 60 وہ بھی پڑھ کے بتا دیتے ہیں، تو آپ ان کو سمجھ تو لے، پہلے پریشان نہ ہوں۔ شیخ توصیف الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے وہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود بنفس و نفیس، یعنی ذات باری تعالیٰ جو ہے اللہ کی ذات، وہ لوگوں کے سامنے مخلوق کے سامنے موجود نہیں ہوتی۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہوتا ہے جی، با اعتبار علم کے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہاں نہ کہ با اعتبار ذات کے۔ تو سورہ یونس کی آیت نمبر 60، وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور تو نہ کسی حال میں ہوتا ہے اور نہ اس کی طرف سے آنے والے قرآن میں سے کچھ پڑھتا ہے، اور نہ تم کوئی عمل کرتے ہو مگر ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز، یہ الفاظ پہ غور کر لیں، کوئی ذرہ برابر یعنی چیز نہ زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔ تو پتہ چلتا ہے بھائی واضح، اس کو سمجھیں، پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے جو ہے ہر جگہ مخلوق کے پاس ہے، حاضر نظر ذات کے اعتبار سے نہیں ہے۔ جو تم کرتے ہو، اللہ کی مخلوق جو بھی کام کر رہی ہے، جو بھی عمل کر رہی ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے جی۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 اور 60 اس کو بھی دیکھ لیں کہ اللہ کہتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں، اور نہ کوئی تر ہے اور نہ خشک، مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ اب یہاں پر بھی اللہ رب العالمین کے علم کی ہی بات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے جی اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ تو اس سے اگلی آیت وہ بھی دیکھ لیں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وہی ہے جو تمہیں رات کو قبض کر لیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کمایا، پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقرر مدت پوری کی جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اب کیا سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بھائی اللہ کے علم کی بات ہے کہ اللہ با اعتبار علم کے جو ہے ہر جگہ موجود ہے، با اعتبار علم کے، نہ کہ با اعتبار ذات کے۔ تو شیخ توصیف الرحمان صاحب کی بات صحیح ہے بھائی، اس کو سمجھیں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث جو صحیح بخاری کتاب التفاسیر کے اندر موجود ہے، اس کو بھی پڑھ لیں۔ تو وہ بھائی سورہ لقمان کی آخری آیت اس حوالے سے جو ان کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر کی بیان کردہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ سورہ لقمان کی آخری آیت، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ یقیناً اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش اتارتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ تو بھائی اس کو دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ کو ہی بھائی سب کچھ معلوم ہے
اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ پتہ نہیں. یہ تو بھائی اللہ رب العالمین ہے کہ کمال علم کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے اس میں. تو ان ساری آیات کو سامنے رکھ لے تو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی، تو پریشان بھی بندہ نہیں ہوگا. قرآن کو سمجھنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.